شرپسند ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ فائنلی فراست اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ صنم اور فدا کے درمیان میں لڑائی کروا کر وہ معصوم اور مظلوم بن کر فدا کے گھر سے نکل جاتا ہے، جیسے اس کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا ہو۔ فدا سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کے فراست انکل کو صنم نے اتنی باتیں سنا دی، اتنا ذلیل کر کے گھر سے نکالا۔ ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے اور بات الزامات تک پہنچ جاتی ہے۔ فدا اتنے گھٹیا الزام لگاتا ہے صنم پر کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے چھوڑ کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ اب فدا کو تو یہی لگتا ہے کہ صنم تیمور کے پاس ہی گئی ہوگی۔ وہ تو موقع کی تلاش میں تھی کہ کب فدا سے اس کی جان چھوٹے اور تیمور کے پاس جائے، لیکن صنم کسی کے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ سیدھی شازمین کے گھر آتی ہے۔ شازمین اس کی حالت دیکھ کر پریشان، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اور تب شروع سے لے کر آخر تک صنم اسے ساری بات بتاتی ہے، جسے سن کر شازمین سر پکڑ لیتی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، جس طرح تمہارے گھر کے چکر لگا رہا تھا فراست، اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ الٹا کرے گا۔ جس پر صنم کہتی ہے کہ فراست نے جو کیا، لیکن فدا کے الزامات سن کر تڑپ گئی ہوں میں۔ ایک لمحے میں ہی خاک کر دیا اس نے مجھے، اپنی نظروں میں بھی اور میری خود کی نظروں میں بھی۔ اتنا سا اعتبار تھا اسے مجھ پر۔ وہ شازمین کے ساتھ لگ کر خوب روتی ہے اور یہیں سو جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف فدا کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئی، اور یہ سارے فساد کی جڑ فراست چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنی بیوی کو ساری سچویشن مزے لے لے کر بتا رہا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ فدا میرا بیٹا ہے، دل سے بیٹا مانا ہے میں نے اسے، لیکن صنم بیٹی نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالا تو میں وہیں کھڑا سن رہا تھا۔ لڑائی مار کٹائی کی آوازیں آ رہی تھی، اور اب دیکھو بالکل خاموشی ہے، بالکل خاموشی، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لگتا ہے صنم گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بھی اب فدا کے گھر نہیں جانے والا، لاکھ فون کرتا رہے مجھے۔ اس پر روبینہ بیگم کہتی ہیں، ارے مٹی ڈالیں ان پر اور ان کے رشتے پر۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بیٹی مناہل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ پھر ولی کا رشتہ قبول کر لیں؟ جس پر فراست صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سوچا ہے اس بارے میں، تم صحیح کہہ رہی ہو، ولی اچھا لڑکا ہے، ہماری مناہل کو بہت خوش رکھے گا، تم بلا لو شازیہ بہن کو، ہم راضی ہیں اس رشتے کے لیے۔ بس میری تو 24 گھنٹے یہی دعا ہے کہ اللہ میاں میری بیٹیوں کے نصیب سونے کے قلم سے لکھ دے بس۔ کیا بات ہے فراست صاحب کی، دوسروں کی بیٹیوں کے نصیبوں میں سیاہیاں بھرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے نصیب سونے کے قلم سے لکھنے کی دعائیں ہو رہی ہیں، جیسے انہی کی تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اب سب کچھ ڈرامے میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ فدا، صنم، شازمین، حفصہ، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ اب شروع ہوگا مکافات عمل، کیونکہ مناہل کی شادی ولی سے ہونے والی، اور اب فراست کی سزا کا ٹائم شروع ہوگا۔ روبینہ مناہل کو جا کر یہ خوشخبری سناتی ہے کہ تمہارے ابا مان گئے ہیں، اور مناہل تو گلے لگ جاتی ہے، امی آپ سچ کہہ رہی ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ وہ ولی کو یہ خوشخبری سناتی ہے، جو منتظر بیٹھا تھا اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے۔ ادھر اگلی صبح فراست اپنے موبائل پر سام سیڑھی گیم کھیلنے میں مصروف ہے جب فدا کا فون آ رہا ہے۔ فراست صاحب کو تو وہ غصہ ہی کر جاتا ہے، یہ اب کیوں مجھے فون کر رہا ہے؟ اتنا ذلیل کروایا اپنی بیوی کے ہاتھوں، اب کون سی کسر باقی ہے؟ وہ اس کا فون ہی کاٹ دیتا ہے۔ اور وہیں فدا پریشان کہ فراست انکل مجھ سے ناراض ہیں۔ یہاں روبینہ کو بتاتے ہیں، یہ دیکھو کیسے بار بار فون پر فون کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، پڑ گیا ہوگا کوئی کام، چھوڑ کر جو چلے گئی اس کی بیوی، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں گے۔ بھئی ہم نے جتنا فرض نبھانا تھا پڑوسی ہونے کا نبھا لیا، اب ہر بار بے عزتیاں کرواتے رہیں، کچھ بھی نہ بولے۔ روبینہ بیگم تو صدقے واری جاتی ہیں، کیسے کر لیتے ہیں فراست صاحب آپ؟